بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں اپنے دو پیارے فوجی بھائیوں سے مخاطب ہو چکا ہوں۔ میں خود فوجی افسر ہوں الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے، اور میں نے براہ راست گفتگو کی اپنے جنرل باجوہ صاحب سے اور جنرل عبدالغفور صاحب سے اور جنرل ہارون راجہ صاحب سے، لیکن افسوس کہ کسی کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا ہے۔ بہرحال میرا کام ہے نصیحت کرتے جانا، اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ سن کے بطور آرمی افسر مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی ہے کہ اس انداز سے ہمارے اتنے سینئر جرنیلز کو کہنا پڑے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے، ہم کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں کہنے کی نہیں ہیں، یہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کبھی ایسی بات بندہ کہے، لیکن حالات واقعات عجیب و غریب کیفیت اختیار کر گئے ہیں۔ ابھی بھی معاملہ سدھارا جا سکتا ہے، اور حالات جدھر جا رہے ہیں وہ بہت ہی خوفناک تصادم اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا جو وقت گزرتا جا رہا ہے، اس میں زیادہ تلخیاں، زیادہ فاصلے آپس میں ہوتے جائیں گے۔ پہلے اس بیان کو سنیے، یہ عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے، پھر اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا اور ان کی کوتاہیوں کو بھی اس کو بھی بیان کروں گا کہ ان کو کہاں سے غلطی لگی ہے۔ اور ہم پاکستانی قوم، ہم بھیڑ بکریاں یا گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور میرے نبی نے ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرو۔ کاموں کی یہ کاموں کے اندر ان کا جلسہ ہو رہا ہے، یہ لاہور سے چلے ہیں اور بہت ہی آہستہ آہستہ یہ قافلہ جا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ تقریر کرتے ہیں اور عوام کے مومنٹم کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے، اور سخت تصادم کا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے مفاد کے لیے موقع سے اللہ کی آیات کو چن کے اپنے اوپر فٹ کرنا یا حالات کے اوپر فٹ کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا دنیاوی، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ اپ، یہ ایسی بات نہیں چلے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ برائی کے خلاف ہو جاؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سب سے بڑی اچھائی تو ایمان خالص ہے، توحید ہے، اور آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں جب اللہ کا حکم ہے؟ تو کتنی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ میں نے تو 2015 کے اندر اسی موضوع کے اوپر بلکہ ایک کتاب لکھی تھی، دی یونیک سولوشن فار پاکستان کرائسس کے اوپر، اور اپنے سارے ریلیونٹ سیکشنز کو لوگوں کو بھیجی تھی بائی ڈاک، عمران خان صاحب کو بھی بھیجی تھی، اور ابھی پچھلے مہینے ایک آدمی کے ذریعے وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں پکڑائی گئی ہے۔ تو اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے عمران خان صاحب کے لیے، صرف انہی کے لیے میں نے لکھا تھا کہ آپ کے جو ارادے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں ہیں، اور اگر آپ نے یہ جو جمہوری انداز اختیار کیا جو ایک شیطانی طریقہ ہے، تو آپ اس کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حکومت آپ کو مل بھی گئی تب بھی آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں،
اور حالات نے ثابت کر دیا کہ عمران خان صاحب وہ کام نہیں کر سکے ہیں. خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کسی اور کی حکومت تھی، میری نہیں تھی. تو اس سسٹم کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے. اور 3.5 سال کے اندر اگر وہ کام آپ نہیں کر سکیں جو پہلے آپ کہتے تھے میں کروں گا، یا تو آپ کہو نا کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور کہتے ہیں اس گھوڑے کے اوپر سوار ہی مت ہو جس کو آپ کنٹرول میں نہیں کر سکتے ہو. تو بہرحال اب آپ ایک نئے انداز سے سامنے آ رہے ہیں، عوامی تائید بھی آپ کو مل گئی ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے دین کا اپنا ایک تقاضا ہے. اگر اللہ کو فریب دینے کی کوشش کی گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، یعنی جو من پسند ہے، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے، جس میں آپ کو آسانیاں نظر آتی ہیں یا جس میں آپ کو فائدے نظر آتے ہیں، ان کو تو آپ مانتے ہو، ان کے اوپر زور بھی دیتے ہو، تبلیغ بھی کرتے ہو ان کی. اور جو آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے مزاج کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے نفس کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے مفادات کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان کو پس پش ڈال دیتے ہو. احساس دلانے کے بعد بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، آنکھیں چراتے ہو، آنکھیں بند کر لیتے ہو. تو مالک فرماتا ہے بتاؤ کیا سزا ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کی جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے. پھر خود مالک فرماتا ہے کہ ایسوں کی سزا پھر دنیا کے اندر ذلت اور خواری ہے، اور آخرت کے اندر اشد العذاب کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا. اور یہ بالکل اللہ کا انصاف. دیکھیے سب سے بڑی برائی شرک ہے، اور شرک آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ خود کتنے شرک کے عقیدے کے اندر ملوث ہیں. ویڈیو ہم نے دیکھے ہیں، پوری دنیا نے دیکھے ہیں. آپ نے گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ کیا ہے، یہ اور بات کہ آپ مانتے نہیں ہیں بعد میں کہ یہ وہ سجدہ نہیں تھا، یہ وہ والا سجدہ تھا جو محبت کا معاملہ ہے. تو محبت ہی میں سجدہ کیا جاتا ہے نا، شرک ہمیشہ محبت ہی میں تو کیا جاتا ہے، نفرت میں کبھی کسی نے شرک کیا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے جب یہ جوش اور جذبات کے اندر غصے میں آ کے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں پھر راستے ڈھونڈتا ہے اور کہتا ہے میں نے بس غصے میں دے دی تھی. اور طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار محبت میں کبھی طلاق ہوئی ہے؟ غصے میں ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے اور غصہ حرام قرار دیا ہے. اسی طریقے سے یہ والی جو محبت ہے جو سجدہ کرا دے آپ کو، تھوڑا سا اس طرح بھی اگر آپ جھک گئے، تو وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو اس طرح جھکنا بھی شرک ہے. حتیٰ کہ جو کراٹے ماسٹر کے سامنے اس طرح ایسے جھکا جاتا ہے، یا اور جھنڈے کے سامنے تھوڑا جھکا جاتا ہے، یا کسی پیر صاحب کے سامنے جھکا جاتا ہے. حتیٰ کہ عام طور پر کچھ لوگ عید بقرعید کے اوپر ماں باپ کے جا کے قدم بوسی کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کے غضب کو للکارنے والی چیزیں ہیں. آپ نے مذاق سمجھا ان چیزوں کو؟ اور بالکل ماتھا نیچے ٹیک دینا، ہاتھ نیچے ٹیک دینا، گھٹنے نیچے ٹیک دینا، اور پوری طرح دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں آپ. یہ اور بات کہ فریبکار قسم کے مولوی اس کو بھی جواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ایک انگلی تھوڑی اٹھی ہوئی تھی، دائیں طرف والا ایک ہاتھ اٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا. تو یہ فریبکار لوگ ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیں. یہ سجدہ ہوا ہے اور یہ محبت کا سجدہ تھا، عقیدت کا سجدہ تھا، اس کو شرک کہتے ہیں. تو آپ کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کریں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. ایک لمحہ لگتا ہے، کوئی زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، لیکن نفس آڑے آ جاتا ہے کہ میں معافی مانگوں، میں بڑی چیز ہے. پھر یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے یا علی مدد کا پٹا بنوایا ہے ایسے لوگوں کے اندر، چونکہ ووٹ لینا ہے. تو پھر آپ کے اسٹیج کے اوپر سے نعرہ حیدری اور اس طرح کے نعرے لگے ہیں. شیخ رشید صاحب نے ایسے شرکیہ نعرے لگائے ہیں. محمود قریشی صاحب آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، پوری طرح خدائی کی ایک گدی ہے ان کے پاس جس پر بیٹھتے ہیں. تو زرداری صاحب نے 5 لاکھ کا جب نوٹوں کی دتھی ان کے ہاتھ میں پکڑائی تھی تو وہ اس نے فلم بنوا لی تھی کسی موقع پر یاد دلانے کے لیے، اور کسی نے پارلیمنٹ کے اندر ان کو یاد بھی دلائی تھی کہ آخر اس کا ایڈٹ کون کرے گا، اس کا جواب کون دے گا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اگر آپ ایمان کے اوپر زور دیتے ہیں تو ذرا شرک کا رد کر کے دیکھیں نا. پہلے اپنے شرک سے توبہ کریں. پھر یہ جو شرک ہوتا ہے، مزاروں کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، عرس اور میلے کیے جاتے ہیں، وہاں گھمت سجائے جاتے ہیں، یہ ساری شرک کی تو باتیں ہیں. پھر یہ واسطے وسیلے کا شرک، پھر یہ کیک آپ خود کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں اس دفعہ میں سب سے بڑا کیک کاٹوں گا اس سال شرک کی سالگرہ منانے کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. کبھی آپ نے زبان کھولی ہے؟ کبھی آپ نے اس کے خلاف ایک لفظ بولا ہے؟ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، آپ کی ساری کوششوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس انداز سے اللہ رب العالمین کو بائی پاس کر کے یہ جو محبت کی جاتی ہے، چاہے قوم کے ساتھ محبت کی جائے، چاہے ملک کے ساتھ محبت کی جائے،
یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے اور اللہ کے غضب کو للکارتی ہے۔ ہاں، اللہ کے اوپر ایمان بالکل پختہ ہو، صحیح ہو، شرک کا شائبہ تک نہ ہو، ایمان 100% ہو، پھر ایسے علاقے کی جہاں ایمان کی ایک حکومت ہے، ریاست ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی وجہ سے، اور عوام کے ساتھ خدمت خلق کا معاملہ کرنا اللہ کی وجہ سے، تو یہ چیزیں بھی ساری اللہ کی عبادت میں آئیں گی۔ لیکن ایمان عقیدے کا مذاق اڑانا، شرک کے ساتھ لے کے چلنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر تقریر سے پہلے آپ کی شاید ہی کوئی آپ کا بیان ہو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بغیر شروع ہوا ہو۔ کاش اس کے اوپر آپ قائم رہیں، کاش اس کا معنی آپ کو معلوم ہو جائے۔ بس اتنا ترجمہ آپ کر دیتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کہو نا کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، یہ باٹی والا داتا نہیں ہے، دستگیر عبد القادر جیلانی نہیں۔ ذرا ایک دفعہ کسی سٹیج سے آپ کہہ کے دیکھ لیں، اگر اسی سٹیج کی کرسیاں اٹھا کے آپ کو محمود قریشی نے نہ ماری تو مجھے کہنا، اور دوسرے اور کتنے ہیں جو نیچے سے بھی کرسیاں اٹھا کے لوگ ماریں گے جب آپ کہیں گے کہ یہ میلاد بنانا شرک ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ کتنے ہیں آپ کے مراد اور دوسرے یہ جو آپ کے ساتھ ہیں محمد علی صاحب، یہ آپ کو ادھر سے اوپر سے سٹیج سے دھکا دیں گے، نیچے اتاریں گے۔ اسی طرح ہوا تھا نبی علیہ السلام کو طائف میں جا کے پتھروں کی بارش ایسے نہیں ہوئی تھی، انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی، رد شرک کیا تھا، مکے سے نکالے گئے تھے جو سب سے زیادہ اخلاق والے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس طاغوتی جو جمہوری یہ پورا سسٹم ہے اس کا ایک حصہ بنے، اس کا سپورٹر بنے، اس بت کی پوجا کرے، اس کی پالش کرے، اس کو اپنے شہباز شریف بوٹوں کی پالش کرتے ہیں، وہ بھی بری چیز ہے لیکن شرک نہیں ہے، یاد رکھنا۔ لیکن یہ جو جمہوریت کے بت کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ باقی وہ بھی شرک کے اندر ملوث ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں ہیں، اپنے شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف ہوں یا جتنے بھی ہوں، ان کو دیکھو ان کے لاہور کے اندر کس طرح شرک اور کفر ہو رہا ہے، ہر طرف ان کو بلکہ اور سجاتے ہیں اور ان کے سما حال بنا کے دیتے ہیں باٹی والے کو کہ جہاں یہ تاکہ آسانی کے ساتھ یہ شرک کرنے والے یہ قوالیاں کریں، اور پورا حال جو ہے وہ ایئر کنڈیشن اندازہ لگائی، کروڑوں کی جوتیاں وہاں رکھتی ہیں، سونے کے دروازے لگے ہوئے، تو یہ سب کچھ حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ شرک کر کے اللہ کی توہین کرنے والوں، اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالی دینے والوں، یہ شرک اللہ کو گالی ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا ہاں پاکستان کو آپ نے حقیقی آزادی دلوا دی تھی، کسی نے انگریز سے آزادی دلوائی، کسی نے مسلم لیگ سے آزادی دلوائی، اور کسی نے کسی اور پارٹی سے آزادی دلوائی، تو بتاؤ اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ یاد رکھنا حقیقی آزادی وہ ہوتی ہے جو ایمان خالص سے حاصل ہوتی ہے، یہ انسان کو دلیر کرتی ہے، یہ انسان کو نڈر کرتی ہے، یہ انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ باقی ایک بت کو ہٹا کر دوسرے بت کو کھڑا کر دینا یہ کوئی ایمان تو نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اگر پہلے انگریزوں سے کسی نے آزادی دلوائی، پھر اس کے بعد آپ شہباز شریف اور نواز شریف کی غلامی سے آزادی دلا کر محمود قریشی اور فواد چودھری کی غلامی میں ہمیں دے دیں گے، ان مسلمانوں کو دے دیں گے، تو اس کے بعد بتائیے غلام کے غلام ہی رہیں گے؟ آپ نے تو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، خود آپ کی غلامی پھر لوگ کریں گے، کیونکہ ایمان تو نہیں ہے، توحید تو نہیں ہے، رد شرک تو نہیں ہے۔ اسی طرح بریلویت چلتی رہے گی، دیوبندیت اسی طرح قائم رہے گی، اہل حدیثیت، شیعہ ازم، قادیانی اسی طرح دندناتے رہیں گے، تو بتاؤ اللہ کا دین کیا ہے پھر؟ تو یہ یاد رکھنا، یہ مجھے اس موضوع کے اوپر بولنا پڑتا ہے، یہ میرے چینلز ہیں، آپ ان کے اندر جو میرا یہ بیان سنیں گے ایمان خالص کے گرد گھومتا ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا دوست ہوں سب کا، اور میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، اور نہ ہی میری کوئی اور معاملہ ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور آپ کا بھائی ہوں۔ آپ کے اوپر ترس آتا ہے، مجھے یقین کیجئے، کیونکہ جس راستے کے اوپر آپ جا رہے ہیں یہ قافلہ، یہ جمہوریت کا قافلہ، اس کا اینڈ جہنم کی آگ ہے۔ جو اس سے پہلے فریب دینے والے آئے وہ پہنچ گئے ہیں وہاں، ان کو اب کوئی واپس نہیں لا سکتا ہے، اور اسی کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو للہ رک جاؤ، کل ایک موت ہوئی ہے اسی کی وجہ سے، ابھی اور کتنے پتہ نہیں لاشیں کریں گی، تصادم ہوگا، ہمارے پولیس والے کتنے مریں گے، فوجی بھائی بھی مریں گے اگر اس مسئلے میں زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور آپ کے ساتھ چلنے والے بھی جو مریں گے۔ یاد رکھنا یہ خالص جمہوریت کے راستے میں ہے، یہ ملک کے راستے میں ہے، یہ قوم کے راستے میں ہو سکتا ہے، ڈیوٹی کے راستے ڈیوٹی دیتے ہوئے مر گیا، لیکن یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ ہے جو ایمان خالص کے اوپر ہے، اس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، اس کا جمہوریت سے تعلق نہیں ہے، اس کا کسی بھی شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ
شرک کے رد میں اپنی زبان کھولتا ہے اللہ کے بھروسے کے اوپر، حالانکہ جانتا ہے اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے، اس کا انجام بہت سخت ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ باقی اسی طرح یہ صحافی ہیں، کسی نے کبھی ایمان خالص کی کوئی بات نہیں کی ہے، شرک کی ہمیشہ حمایت ہی کرتے ہیں، چاہے عمران ریاض خان ہوں یا صابر شاکر ہوں، میں نے دیکھا ان کے بھی عقیدے اسی طریقے سے خراب ہے۔ میں نے نشاندہی کی ہے، کھولے میرا چینل، اس کے اندر بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، کہتے ہیں وہ عرش شریف جو ہیں وہ بالکل سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور وہ کیونکہ اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہیں، بس اتنی بات سے ان کا کام چل گیا، اور اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس جنتوں میں زندہ ہیں، اور اصلی شہید زندہ ہیں۔ یہ جو جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں یا بریلویت کے راستے کے شہید ہیں یا دیوبندیت کے راستے میں یا کوئی ایمان کے بغیر اگر ملک کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، یاد رکھیے تارا سنگھ بھی آپ کی فوج میں ہے، تارا سنگھ میرے خیال میں آج کل میجر ہوں گے یا کرنل ہو سکتا ہے، پروموٹ ہو گئے ہوں، کیونکہ جب پی ایم اے سے یہ پاس آؤٹ ہو رہے تھے تو شوکت عزیز نے جا کے وہاں خطاب کیا تھا اور اس کو شاباش دی تھی، اور اس کو جب انٹرویو ہوا تو تارا سنگھ نے کہا کہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں پاکستانی فوج کا پہلا سکھ افسر ہوں، اور اس کے بعد ابھی ایک خواہش اور ہے کہ میں پہلا سکھ شہید بھی کہلوانا چاہتا ہوں۔ تو آپ غور کیجئے، اگر ذرا بھی ایمان خالص ہوتا ہے شوکت عزیز کے اندر تو اسی وقت کہتے ہیں بھائی آپ فوج میں افسر تو بن گئے لیکن شہید نہیں ہو سکتے، شہید جو ہوتا ہے وہ صرف مسلمان ہوتا ہے، لیکن کیسے کہتے ہیں، کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر وہ جرأت ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ فہم و فراست ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل کھول کے بیان کریں اگر کسی فوجی مہم کے اندر، کیونکہ سارے اس میں موجود ہیں، قادیانی بھی فوج میں ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سارے ہیں، عقیدے ان کے مختلف ہیں، سارے ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، اور اگر کسی ایسی پلٹون کے اندر یہ سارے مکس ہیں تو انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر کہا جاتا ہے یہ شہید ہو گئے، ان کا جنازہ پڑھو، پھولوں کی چادر پڑھو، یہ ہو گیا، گھر والوں کو تسلیاں دی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یقین کرو یہ فریب ہے، یہ فریب ہے۔ شہید صرف وہ ہے جس کا ایمان عقیدہ درست ہے، چاہے وہ جس بھی بارڈر کے اوپر اس کی جان جائے گی ملک کی حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے، اگر اس کا ایمان صحیح ہے، ایمان کے اندر شرک نہیں ہے، میں یہ مشروط بات بتا رہا ہوں کہ اس کے ایمان کے اندر خرابی نہیں ہے تو وہ شہید ہے، تو وہ شہید ہے۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہے، چادریں چڑھانے والا ہے، عرس اور میلے کرنے والا ہے، یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے، واسطے، وسیلے، جمہوریت، یہ جمہوریت کی حفاظت میں جان دے دی تو یہ بتوں کی حفاظت میں جان دی ہے نا، اللہ کے راستے میں تو نہیں دی ہے۔ یہ باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن حقیقت ہے، یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر، افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ آپ کی مثال ایسے ہے جس طرح سوشل اسٹڈی کا پیپر ہو دوسرے دن اور پورے میتھ کا کوئی انسان ورڈ بائی ورڈ رٹا لگا کے جائے اور کہے کہ اب تو میں 100 میں سے 100 نمبر لوں گا، اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ پیپر سوشل اسٹڈی کا تھا، اب کیا کریں، سوشل اسٹڈی کی بک تو دیکھی ہی نہیں تھی، اب بتاؤ اس کا کون سا گریڈ آئے گا۔ یہ مثال ہے آپ کی محنت بے شمار ہے، آپ کی تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہو، لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہو، گالیاں بھی سن رہے ہو، سب کچھ اذیتیں بھی برداشت کر رہے ہو، لیکن کاش یہ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ تو ملک کے لیے ہو سکتی ہیں، قوم کے لیے ہو سکتی ہیں، اسلام آباد کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔